السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من رب ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتابہ پس رجوع کیا علیہ ان کے ذریعے سے، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا نہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے جمیعا سارے کے سارے، فإما یأتینکم پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی آئے پھر اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع پس جو کوئی پیروی کرے گا ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم پس نہیں کوئی خوف ہوگا اس پر، ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی دنیا کی جب جنت سے ان کو نکال دیا، دنیا پہ بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ تب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنت سے جب ان کو نکالا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، شیطان نے بہکا پھسلا کے ان کو اس درخت کے قریب لے گیا، یہ ایک وہاں ان سے اللہ کے حکم کی مخالفت ہو گئی۔ اب اس اپنے گناہ کے لیے، اپنی غلطی، گناہ تو خیر نہیں کہہ سکتے، غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی۔ جب دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے جن کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ سورہ اعراف کے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہا ربنا اے رب ہمارے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، رجوع کیا۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایک من گڑت اور موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انہوں نے محمد رسول اللہ یعنی کہ رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ سراسر غلط ہے اور من گڑت بات ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا جاتا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید کے لیے چنا ہوتا ہے، تو نبی کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے، کسی اور کا وسیلہ اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ انہوں نے براہ راست اللہ کو پکارا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب کوئی کسی بھی نبی کا لے لے، ہر نبی نے صرف محض اللہ کو پکارا، کسی نبی نے کسی اور کا وسیلہ اللہ کے ہاں نہیں ڈالا۔ تو اس چیز سے ہمیں بھی یہی ملتا ہے کہ ہمیں براہ راست ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں، کسی اور کے وسیلے سے نہیں، ڈائریکٹلی اللہ سے مانگے تو وہ قبول کرتا اور سنتا ہے۔ اگر میں قلنا ہم نے کہا نہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے جمیعا سارے کے سارے، فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم نے کہا کہ سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ۔ اب سب کے سب سے مراد کون؟ سب کے سب سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو پھر جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اب تم دنیا میں جاؤ، دنیا میں تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، میرے رسولوں کے ذریعے سے، میرے نبیوں کے ذریعے سے، جو تب اس ہدایت کو مانے گا وہی جنت پالے گا، اور جو اس کا انکار کر دے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ ہدایت رسول اللہ پہ جو آئی قرآن اور حدیث، اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر جنت ہماری ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم اپنی منمانیاں کریں گے، ان چیزوں کا انکار کر دیں گے، محض اپنی ہی مرضیوں کے مطابق زندگیاں گزاریں گے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو جنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو میری طرف سے جو تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اسلام میں نے بھیجا ہے، جو دین میں نے بھیجا ہے، جو اس دین کو مانے گا، وہ کل قیامت کے دن نہ تو خوف زدہ ہوگے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ خوش ہوں گے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔
والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کا کفر کیا؟ انکار کیا، کس چیز کا؟ اللہ کے دین کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کے جن کو کتابیں دی اس کا انکار کیا، حدیث مصطفیٰ کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو جھٹلا دیا، کہ جو اللہ نے آیات نازل کی قرآن پاک کی اس کو جھٹلا دیا، اس کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون پھر اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ میری ہدایت کو مانیں گے ان کے لیے جنت ہے، وہ کل قیامت کے دن خوفزدہ نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے، خوشحال ہوں گے، مطمئن ہوں گے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگیاں بسر کی، اپنے مرضی کے مطابق نہیں بسر کی، تو آج اللہ ہمیں خوش کر دے گا۔ کیونکہ دنیا ایک قید خانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور منافق کے لیے جنت ہے، اور جو مومن ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا جنت ہے، اور سوری قید خانہ ہے، قید خانے میں کبھی بھی کوئی مجرم جو اپنی مرضی سے زندگیاں نہیں گزار سکتا، بلکہ جنت ان کے لیے جو لوگ انکاری ہیں اس دنیا کے، جو لوگ دنیا کو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے، ان کے لیے جنت ہے، کیونکہ جنت میں اپنی مرضی ہوگی، جنت میں کوئی قید نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ مومن اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن کیا جنت اینڈ پہ ان کو جنت ملے گی؟ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں اللہ تعالیٰ ہر مومن کو فرمائے گا کہ آپ اپنے عشرت سے رہو، آرام سے رہو، جیسے چاہو رہو۔ لیکن جو نہیں مانیں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جہاں پہ اللہ نے ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی، وہاں پہ اللہ نے نہ ماننے والوں کو جہنم کی وعید بھی ساتھ ہی سنا دی، کہ جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا آگ کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور جہنم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔